آپ کے ریلیٹیو میں، رشتہ داروں میں اگر اللہ نے آپ کو زمین عطا کی ہے تو آپ نے کسی دوسرے بھائی کے پاس یا بہن کے پاس مصارف زکوٰۃ میں دیکھیں کہ اگر ان کے پاس ایسا کوئی معاملہ ہے تو آپ بجائے اس کے کسی اور کو دیں، محلے والوں کو دیں، یا رشتہ دار جو ہے وہ قریبی زیادہ حق رکھتے ہیں، صلہ رحمی کا زیادہ ثواب ہے، ساتھ میں جو حاجت زکوٰۃ ادا کرنی اس کا الگ ثواب ہے۔ تو اسی لیے کم از کم اپنے رشتہ داروں میں جو دیکھیں جس کی اتنی اوقات نہیں ہے، جس کے پاس اتنے مال و دولت نہیں ہے کہ وہ جناب جیسے ہم سال بھر کے لیے گندم جمع کر کے رکھتے ہیں وہ غریب بیچارے جمع نہیں کر سکتے، تو آپ اپنے زمینی عشر میں سے اپنا حساب لگا کر وہ 20واں من جو ہے اس حساب سے اپنے اس رشتہ داروں میں دیں، وہ ایک صلہ رحمی بھی ہوگا، بھلائی بھی ہوگی، لوگوں میں انس اور پیار محبت کا سا ماحول پیدا ہوگا۔ جب ایسا ماحول پیدا ہوتا ہے معاشرہ اچھا ہوتا ہے، جب معاشرہ اچھا ہوتا ہے تو اولاد اچھی پیدا ہوتی ہے، جب اولاد اچھی ہوگی معاشرہ اچھا ہوگا تو وہاں کے رہنے والے لوگ بھی اچھے ہوں گے، جب لوگ اچھے ہوں گے تو پھر وہی اسی جگہ میں صحیح سے مانو بھی دین اسلام کا نفاذ ہوتا ہے۔ پھر ہر کوئی یہی سمجھتا ہے میں نہ پکڑ لوں، پھر یہی کہے گا میری خیر ہے یہ میرا بھائی لے جائے۔ پھر یہاں ایسی باتیں پیدا ہوتی ہیں جہاں ہم سمجھ دیں اس کی خیر ہے مجھے ملنا چاہیے، اس کو رہنے دے مجھے دے دے، اس کی خیر ہے مجھے میرے پاس آنا چاہیے، ایسے ماحول بے برکتی پیدا کرتے ہیں۔ جب اپنا حال چھوڑ کر کسی کے لیے ہم اگر تگ و دو کرتے ہیں، کسی کے لیے ہم آسانی کی راہیں کھولتے ہیں، ہم ایک بار اس کے لیے آسانی پیدا کریں گے، یہ مخلوق ہے اس خالق کو بڑی پیاری ہے، جب ہم ایک مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے وہ خالق ہمارے ساتھ اس سے زیادہ وہ جو ہے وہ پیار کرنے کی کوشش کرے، وہ خالق ہمارے لیے اور زیادہ رحمتیں وہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ اپنے مال سے سونا چاندی میں ظاہر یقیناً لوگ ادا کرتے ہی ہیں، مال تجارت میں ادا کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ عشر کی صورت میں ہر بار ہر دفعہ جب بھی ہم زمین سے فصل کاشت کریں، فصل اٹھائیں تو اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ ہمیں 20واں حصہ وہ ضرور ہمیں دینا چاہیے۔ آج کل گندم کا سیزن ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس صورت میں بھی ہمیں زکوٰۃ ادا کرنا ہے اور ضرور ادا کیا کریں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دینی مدارس جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کا نام پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، جہاں پہ دین کے نوجوان تیار کیے جاتے ہیں، عالم دین بنائے جاتے ہیں، وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر دین اسلام کے لیے سختیاں وہ پیدا کی جا رہی ہیں۔ تو ہم لوگوں نے ہی ہمارے ہی ذریعے سے ہی وہ دین اسلام کے یہ جو جگہیں بنی ہوئی ہیں، دین اسلام کو پھیلانے کے لیے یہ جو مدارس بنے ہوئے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کا ساتھ ضرور دینا چاہیے، کیونکہ یہ مدارس ہی ایک واحد جگہ ایسی ہیں جن کو حکومت سے کوئی گرانٹ نہیں ملتی۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ مسجد کے بل میں ٹی وی کا بل لگا ہوتا ہے، ٹی وی کا ٹیکس لگا ہوتا ہے، فلانے، یہی وجہ ہے کہ آج یہ کفر لوگ یہ دین اسلام کو دبانا چاہتے ہیں۔ کیوں نہ ہو کہ ہم اس دین اسلام پر عمل کرتے ہوئے دین اسلام کو کھڑا کرنے کی کوشش کریں۔ یار ہم کوئی آپ سے قربانیاں نہیں مانگ رہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ اپنی اولادوں کو لے کر نکلیں اور امام حسین کی طرح اپنی اولادوں کو قربان کروا دیں۔ اسی رزق کی، اسی مال و دولت سے سوال کیا جا رہا ہے، وہی اللہ اور اس کے رسول کا فرمان بتایا جا رہا ہے جو رسول اللہ نے ہمارے تک پہنچایا ہے، اللہ کا حکم ہم تک جو پہنچا ہے، اگر ہم اس احکامات پر ہی عمل کر لیں۔ آج ہمارے لیے تو آسانیاں دین میں، آج ہمیں اپنے دین اسلام کے لیے بچے قربان نہیں کروانا پڑتے، صرف عمل کر لیں، جو احکامات ہیں ان پر عمل کرتے چلے جائیں گے تو پھر بھی دین کے لیے ہمارا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ہوگا اور دین اسلام ہمارا اسی طرح آگے انشاءاللہ بڑھتا پھولتا چلا جائے گا۔ ورنہ کفر کون سا ایسا ہے، کون سے ایسے وہ کفار ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ دین اسلام اوپر چلے؟ نہیں چاہتے وہ، جس طرف سے مرضی دیکھا جائے کوئی اور ادارہ اتنا بدنام ہو نہ ہو، یہ لوگ دینی مدارس کو سب سے پہلے بدنام کرنے کی کوشش کرتی ہیں، تو ہم ان میں شامل نہ ہوں۔ ہم دینی مدارس کو جہاں پہ وہ غریب غربا بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، قرآن کی تعلیم دلوائی جاتی ہے، اصل میں وہی جگہ میں ہمارا مال خرچ ہونے والا ہمیں وہ فائدہ دیتا ہے۔ اسی لیے مال دولت میں سے اپنی زکوٰۃ، آج کل وہ گندم کا سیزن ہے تو آپ اپنی گندم کا وہ 20واں حصہ عشر جو ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کریں۔ پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم زکوٰۃ ہے یا عشر ہے، اس کے علاوہ صدقہ جات ہیں، ہم جب دینا ہوتا ہے تو ہم اس میں دیکھتے نہیں ہیں کہ کس کو دینا ہے یا کس کو نہیں دینا۔ کوئی سوال کرنے والا آ جاتا ہے
ان دنوں میں ویسے بھی لوگ زیادہ ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے جناب لوگ صدقہ فطر دیں گے، زکوٰۃ دیں گے یا کوئی ویسے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تو ہم بھی کہتے ہیں چلو ہم سے جو ادا ہونا ہے وہ ادا ہو جائے، ہمارا حق جو ہے چلو اس کو نکال کے دے دیے، یہ نہیں دیکھا کہ وہ اس کے لائق ہے بھی کہ نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ جو لوگوں کے سامنے سوال نہیں کرتے، لیکن ضرورت مند وہ ان سے زیادہ ہوتے ہیں جو لے کر روزانہ مانگتے پھرتے ہوتے ہیں۔ کبھی ان سے پوچھے ان کی دیہڑی کتنی ہے، وہ ایک اچھے بھلے ذمہ دار بندے سے بھی زیادہ وہ جو ہے نا وہ تنخواہ دار بندے سے بھی زیادہ وہ ایک دن کی دیہڑی یہ کما لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ہمارے ارد گرد محلے میں دیکھا کریں جو لوگوں سے سوال نہیں کرتے، جن کے ہاں کوئی کمانے والا نہیں ہے، جن کے سر پر کسی مرد کا سایہ نہیں ہے، ایسے لوگوں کو تلاش کریں اور ان کو جا کر جو ہے وہ اپنی زکوٰۃ دیا کریں، تاکہ جو زکوٰۃ ہم دینا چاہتے ہیں، اور حکم بھی یہی ہے کہ جس کو زکوٰۃ ادا کی جائے وہ صحیح العقیدہ مسلمان ہونا چاہیے۔ اب ہم زکوٰۃ کے پیسے کسی ایسے بندے کو دیں وہ یہاں سے خریدے اور وہاں جا کر شراب پی لے تو اس فائدہ ہوگا ہمیں زکوٰۃ کا؟ وہ نقصان الٹا ہوگا۔ ایسے بندے کو دیں جناب وہ جا کر جوئے میں خرچ کر دے، یا پھر وہ ہے ہی بے نمازی، تو بے نمازی کی وجہ بھی ہم نے سنی ہے کہ کس قدر اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی ناراضگی ہے۔ کیوں نہ ہو کہ ہم زکوٰۃ جو ادا کرنا چاہتے ہیں، ہم جو صدقہ و خیرات ادا کرنا چاہتے ہیں، کسی ایسی بندے کو تلاش کریں، کسی ایسی فیملی کو تلاش کریں کہ جن کے اندر جو ہے فیملی میں وہ دیندار لوگ ہوں، نمازیں پڑھنے والے ہوں، روزے رکھنے والے ہوں، روزوں کا اہتمام کرنے والے ہوں۔ ان دنوں میں ہم لوگوں کے ہاں سیر و افطار کا سامان جو ہے وہ دیتے ہیں کہ یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، چلو ان کے ہاں دیتے ہیں، چلو روزہ رکھیں گے، سحری کریں گے، افطاری کریں گے، ہمیں ثواب ملے گا۔ تو اسی طرح زکوٰۃ کے لیے بھی کوشش کیا کریں، یہ نہ ہو کہ کوئی بھی مانگنے آ جائے، آپ بغیر پوچھے بغیر پتہ ہونے کے جتنا آیا جناب نکال دیا، جناب اس میں مائنس کر لیا، یہ ہماری زکوٰۃ نکل گئی۔ نہیں، زکوٰۃ کے بہت سارے ذرائع ہیں، بہت سارے جن کا احکامات ہمیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کے لیے زکوٰۃ ادا کریں، مدارس دینی مدارس کا انتخاب کریں جو صحیح العقیدہ مسلمان وہاں پہ بنائے جاتے ہوں، مسلمانوں کو قرآن مجید پڑھایا جاتا ہو، وہاں پہ جا کے ہمیں ایسے لوگوں کی تلاش کرنی چاہیے اور ان لوگوں کو ہمیں زکوٰۃ، یہ ختم پاک میں بعض اوقات ہم چیزیں رکھتے ہیں جن میں کپڑے ہوتے ہیں یا دوسری تیسری چیزیں ہوتی ہیں، ہم اکثر وہ کیا کہتے ہیں چلو جی ختم پاک پڑھا گیا، اس کو اٹھایا کسی اپنے رشتہ دار بزرگ کو دے دیتے ہیں، ایسا ہی کرتے ہیں نا تقریباً، یا کسی محلے میں یا کوئی بزرگ دیکھا اس کو دے دیتے ہیں۔ اب اصل میں وہ ہم کیا کر رہے ہیں، وہ اپنے مرنے والوں کے لیے سال ثواب دے رہے ہیں۔ اب یہ سال ثواب کس چیز کا ہے؟ اگر وہ بندہ کپڑے مثال کے طور پہ آپ نے دیے، اب وہ ہے بے نمازی، تو جس کے لیے آپ نے وہ سال ثواب کیا، جس کے لیے کیا کہ یہ کپڑا استعمال ہوتا رہے گا تو اس کو ثواب ملتا رہے گا، کتنا ملے گا؟ کوئی ایسا بندہ، ایسا نمازی جس کو یہ نہ بتائیں کہ میرا وہ مرنے کی وجہ سے آپ کو دیا ہے، یہ بتانا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے جناب یہ آپ کے لیے، آپ بزرگ بندے ہیں، بڑے ہیں، ٹھیک ہے میں عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، ایسے بندے کو تلاش کریں جو بھی صدقہ و خیرات، ذکر و اذکار، زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں تو ایسے بندے کو دیں جو دیندار ہو، وہ جب بھی دین پر عمل کرتا رہے گا، تمہارا دیا ہوا کپڑا پہن کر وہ عمل کرے گا، نماز ادا کرے گا، تو یقیناً اس کا ثواب تمہیں ملتا رہے گا۔ وہ زکوٰۃ کے دیے ہوئے پیسوں سے وہ کچھ لقمے کھا کر آیا اور آ کر نماز پڑھی، ایسے بندے کو دیکھ وہ نماز پڑھنا، وہ کھانے سے جو طاقت ملی ہے اس کے بدلے میں اجر و ثواب بھی تمہیں عطا کیا جائے گا۔ زکوٰۃ دیتے وقت اس بات کا خیال رکھیں اور زکوٰۃ بھی ضرور دیا کریں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو زکوٰۃ کے معاملہ میں جو بھی ہمارے مسائل ہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس کے پاس بھی زمین ہے اپنا عشر جو ہے اس میں ہمیں وہ ضرور ادا کرنا چاہیے، اپنے رشتہ داروں میں، غریب غربا میں، محلے داروں میں، گاؤں میں، تاکہ ہمارے معاشرے سے یہ معاملات بھی ختم ہوں اور تاکہ ہمارا ایک معاشرہ دین اسلام کی طرف زیادہ بڑھے۔ جس غریب کو، جس بے نمازی کو، جس ساتھی کو آپ دیں گے، جب اس کو پتہ چلے گا کہ دین نے میرے لیے کتنا فائدہ کیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس بھلائی کی وجہ سے آپ اس کو نیکی کا حکم دیں، وہ نیکی کی طرف